بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں رضا صدیقی ایک ادبی جریدہ لے کر حاضر ہوا ہے، اور آج کا ادبی جریدہ ہے لوح۔ ممتاز شیخ نے اسلام آباد سے یہ ضخیم جریدہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے لوح۔ یہ اس کا دوسرا شمارہ ہے۔ تحصیل علم کے لیے پوچھا گیا لوح کیا ہے؟ ممتاز شیخ کی جانب سے جواب ملا، اور آپ کا ایک مجموعہ جس میں ادب کی ہر صنف پر اللہ کے احسن طریقے پر تخلیق شدہ مخلوق کی تخلیقات درج ہیں، اور آپ کے اس مجموعے کو رسالہ کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ رسالہ کہاں سے چھپتا ہے؟ جواب ملا راولپنڈی سے۔ پوچھا گیا کہ اس کے مدیر کون ہیں؟ جواب ملا میں، ادب کا دل دادا، ادب کا خادم ممتاز احمد شیخ۔ پوچھا گیا کیا راولپنڈی سے پہلے بھی ایسے جرائد چھپتے رہے ہیں؟ جواب ملا جی ہاں، تقسیم سے پہلے اور کچھ عرصے کے بعد یہاں سے شائع ہونے والے ادبی جرائد میں سب سے پہلا ادبی جریدہ ماحول تھا، لیکن جدید طرز کا پرچہ بادبان تھا۔ پھر دستاویز آیا، پھر آثار نے اچھا آغاز کیا۔ نصیر احمد ناصر کو تصدیر کا شرف حاصل ہے، محمد علی محمد فرشی نے سمبل کی کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی۔ اگر لوح کے طرز کے جرائد کو دیکھا جائے، بلکہ ملکی سطح پر دیکھا جائے، تو اس طرز کے چند ہی جرائد نظر آتے ہیں، جن میں ایک نرنگ خیال تھا، ایک نقوش تھا، اور فنون۔ یہ تین بڑے نام ہیں جو جرائد کے سلسلے میں نظر آتی ہیں۔ راولپنڈی سے جو جرائد شائع ہوتے رہے وہ چند اشاعتوں کے بعد یا تو بند ہو گئے یا نامساعد حالات نے انہیں چلنے کا موقع نہیں دیا۔ پوچھا گیا شیخ ممتاز سے اس وقت جب انہوں نے لوح کے پہلے شمارے کا اعلان کیا کہ کیا مہنگائی کے اس دور میں لوح کی اشاعت جاری رکھ سکیں گے، تو جواب ملا کہ انشاءاللہ۔ پھر پہلا شمارہ آیا اور ادبی حلقوں میں چھا گیا۔ ایک جانب بہت مثبت رد عمل سامنے آیا، تو دوسری جانب ادبی رسائل خسارے کا سودا ہے کہہ کر یہ کہا گیا کہ ایک شمارہ ممتاز شیخ نے نکال لیا ہے، کڑاہی کا ابال ختم ہوگا تو دیکھتے ہیں۔ پہلے شمارے کی اشاعت کے فوراً بعد ممتاز شیخ نے دوسرے شمارے کے لیے مسودات مانگ لیے، اور لوح کا نقش ثانی مثل حسن یوسف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ممتاز شیخ ادبی حلقوں کا جانا پہچانا اور معتبر نام ہے۔ ان کے ذہن میں ایک
معیاری ادبی جریدے کا تصور تو پہلے سے ہی جسم و جاں میں راسخ تھا، جسے مجسم لوح کی شکل میں کیا گیا ہے۔ یہ جسامت اپنے دامن میں ہمہ رنگ ادبی مواد مہیا کر رہی ہے۔ 644 صفحات کا یہ جریدہ ایک طلسم ہوش ربا ہے، پڑھتے جائیے اور سحر میں ڈوبتے جائیے۔ پوچھا گیا ممتاز شیخ سے کہ یہ کیا سوجی؟ جواب ملا، کار دنیا میں بٹا اور بکھرا ہوا آدمی جو سر و سامان بھی اور جس کے سر پر ادب کا سائبان بھی موجود نہ تھا، نہ کبھی ادب کی ہانک لگائی، نہ ادبی ٹھیلا لے کر گلی گلی کوچا کوچا ادبی مزدوری کرنے کی خواہش ابھری، تو میں سوچتا ہوں کہ لوح کا معرض وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ محض خدائے بزرگ و برتر کی دی ہوئی تحریک اور قوت تھی کہ وہ دلوں میں حرف و لفظ سے محبت کی ارزانی عطا فرما دیتا ہے اور تخلیقی اور تجریدی خاکے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک دمال رنگ تجریدی مگر فرضی سا خاکہ تھا جو برسوں سے میرے دل کے نہا خانوں میں نمو پا رہا تھا۔ یہ تو عشق و عاشقی کا قصہ ہے۔ میں ادب سے تھوڑی بہت جتنی بھی وابستگی اور محبت ہے، اس میں نیت میں کسی کھوٹ کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ راستے واضح اور متعین ہوں تو منزل عشق کی طرف گامزن قدم و قدم چلتے رہنا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ جذبوں کا صادق ہونا مگر شرط اولین ہے۔ پوچھا گیا کہ لوح میں کیا ایسا ہے جو اسے منفرد جریدہ بناتا ہے؟ جواب ملا، لوح لفظوں کی بچھی ہوئی بساط ہے، اور یہ کوئی تن آسانی کا کام نہیں تھا کہ جو چیز ہاتھ آئی کرتاس سے ابھی اس پر بکھیر دی۔ اس بساط پر بچھنے والی ہر تحریر کو موتیوں کی مالا سمجھ کر کسی ماہر جوہری کی طرح جانچا اور پرکھا گیا۔ شام شہر ہول میں شمع جلا دیتا ہے تو میں حمدیہ کلام ہے، جس کے حصہ دار ہیں سلیم کوثر، نسیم سحر، پروین طاہر، نورین طلعت اروبہ اور حجاب عباسی، اور اس کے بعد نعتیہ حصہ کرم شہ عرب و عجم کے تحت افتخار عارف، توصیف تبسم، احسان اکبر اور سید انور جاوید ہاشمی مدح سرا ہیں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اس کے تحت کوئی 18 افسانے دیے گئے ہیں، اور رفتگان کی یاد میں تکریم رفتگان اجالتی ہے گوشہ و کریا، اس میں نصیر احمد ناصر نے کہانی بہت دور چلی گئی میں عبداللہ حسین کو یاد کیا ہے۔ ڈاکٹر نصرت عباسی نے غزالاں تم تو واقف ہو میں عطا جعفری کو بہت پیار سے خراج پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ
ممتاز صاحب نے اس میں ادا جعفری کی 3 4 5 غزلیں بھی شامل کی ہیں۔ نظم لکھنے پہ آتے ہیں تو اس میں ایک جم غفیر ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا ادیب نہیں ہوگا جس کی نظمیں اس میں شامل نہیں کی گئیں۔ یہی حال غزل کے حصے کا ہے، اور لگا رہا ہوں مضامین نو کے انبار میں، خوبصورت مضامین دیے گئے ہیں۔ میانمار میں اردو کا سنہرا دور، یہ ڈاکٹر معین الدین عقیل نے لکھا ہے۔ صحافت کی زبان اور اردو املا، یہ ڈاکٹر رؤف پارکھ نے لکھا ہے۔ اور بابا کی کہانی کو اکسی مفتی نے تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر ایک خوبصورت نام تحقیق کے اندر وہ لکھتے ہیں یادوں کی برات کو نفسیاتی پس منظر میں۔ ڈاکٹر اختر شمار نے فکر اقبال افکار معرہ کی روشنی میں لکھا ہے، اور ڈاکٹر اے جے مالوی نے مابعد جدیدیت اور گوپی چند نارائن کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ اردو زبان کا فروغ، ڈاکٹر محمد آصف ایوان نے تحریر کیا ہے مضمون۔ اس کے علاوہ اقبال کی غزلیں خصوصیات و امتیازات ڈاکٹر عابد سیال کا مضمون ہے۔ اس میں ڈاکٹر ناہید قمر نے اردو افسانے کا جہان معنی تصورات وقت لکھا ہے۔ ڈاکٹر عبدالواحد تبسم نے اردو اور ہندی لسانی روابط کی بات کی ہے۔ ڈاکٹر رابعہ سرفراز نے ولیم شیکسپیئر کی تخلیقی جہتوں پر بات کی ہے۔ سید کامران عباس کاظمی نے پاکستانیت کا شعور اور اردو ناول پر ایک خوبصورت مضمون تحریر کیا ہے۔ ڈاکٹر رحمت علی شاد نے تاریخ اور تہذیب کا پس منظری مطالعہ کیا ہے، اور ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی نے مشرف عالم ذوقی کے چند اہم ناولوں پر ایک مضمون تحریر فرمایا ہے۔ یہ تو تھیں چیدہ سی باتیں۔ اب ایک تھوڑا سا اس میں نثر کا حصہ بھی اور شامل ہے، وہ ہے گرد کے بگولے، نجیبہ عارف کے ناول کی دوسری قسط جو ہے نہیں منت کشے تاب شنیدن داستان میری کے عنوان سے درج ہے۔ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر امجد اسلام نے ملکہ ترنم نور جہاں کی زندگی کے حالات جو ہے وہ تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مزاح میں آپ بور تو نہیں ہو گئے، یہ ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی نے مزاحیہ تحریر کی ہے۔ ایک اعلان کے نام سے ڈاکٹر ثابت بدر جعفری کی تحریر ہے، اور دلیری اور دیدہ دلیری ادریس شاہ جہاں پوری نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ خطوط کا ایک سلسلہ ہے۔ اصل میں پیٹرن تو ممتاز شیخ صاحب نے وہی اپنایا ہے جو پرانے جرائد میں موجود ہوتا تھا، وہ جس ترتیب سے لکھتے تھے، لیکن اس میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو عنوانات ہیں اس میں جدت پیدا کی ہے، مضامین کو جو ہے۔ اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انفرادیت ہے کہ عام طور پہ افسانے کی کتاب میں 10 سے 12 افسانے ہوتے ہیں، یہاں پہ 2 کتابوں جتنا مواد جو ہے اس میں سمو دیا گیا ہے۔ مضامین کی ایک کتاب موجود ہے، غزل نظموں کی ایک کتاب موجود ہے۔ اس طرح میرے حساب سے یہ تقریباً 5 کتابوں کے برابر ایک مجلہ ہے، خوبصورت، پڑھنے کے لائق، ضرور دیکھیے گا اور ممتاز شیخ کو خراج تحسین پیش کیجیے گا۔